معزز دوستو، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے چچا اور صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں ادا کی گئی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی عورت کون تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ نے کیا قسم کھائی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر مبنی چند ایسے ہی دلچسپ واقعات جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہمارے چینل کی اس علم و معلومات سے بھرپور ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ معزز دوستو، 17 شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ مسلمانوں کے لشکر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد تقریباً 700 تھی، جبکہ کفار کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے اور دشمنان اسلام کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک پہاڑی جبل روما پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور تلقین فرمائی کہ وہاں سے تب تک نہ ہلیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ اس کے بعد مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے کفار کا بڑی بہادری اور دلیری سے سامنا کیا۔ جب کفار کے چند دلیر سپاہی موت کے گھاٹ اترے تو دشمنان اسلام اپنا لشکر لے کر فرار ہونے لگے۔ جب یہ منظر روما کی پہاڑی پر کھڑے ان تیر انداز صحابہ کرام نے دیکھا تو انہیں لگا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ وہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے۔ جب دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو انہوں نے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے مسلمانوں پر پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ معزز دوستو، کافروں کے اس دستے کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہذا پیدل فوجیں بھی واپس آ گئیں اور اس طرح ایک دفعہ دوبارہ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی شریک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرف بھی جاتے دشمن کی صفیں الٹتے جاتے۔ جنگ کے دوران ایک کافر سبا ابن عبد الاعضا غبشانی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا۔ یہ کافر ایک بہادر جنگجو اور ابو لیال کی کنیت سے مشہور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکار کر کہا، اے ام انمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا دو ہاتھ کر لے۔ یہ بات سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔ چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو لیال ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کے چرچے پورے مکہ میں مشہور تھے۔ جنگ بدر میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کفار کے کئی نامور سردار قتل ہو چکے تھے، لہٰذا جنگ احد میں جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ قریش کے دیگر سرداروں نے بھی وحشی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے پر انعام کا لالچ دیا۔ خاص طور پر کفار کے لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیٹی ہندہ بن عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی۔ ویسے تو وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے قابل ہی نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ایک ایسا ہنر تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی حامی بھر دی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر خنجر یا نیزہ اس طریقے سے پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ جنگ کا میدان لگا ہوا تھا اور اسلام اور کفر کے درمیان جنگ جاری تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے دوران زرہ نہیں پہنتے تھے، لہذا وحشی نے دور ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ایک نیزہ آپ کی طرف پھینکا، جو سیدھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف کے نیچے آ کر لگا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاتل وحشی کو دیکھ لیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں اتنی ہمت نہ ہوئی اور آپ زمین پر گر کر شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد کے میدان میں شہادت نوش فرمائی۔ کفار نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید پایا تو بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندہ نے جو ابو سفیان کی بیوی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کا مطالعہ کیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ناک اور کان کاٹ لیے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ مبارک چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک
کان اور دیگر اعضاء کا ہار پرو کر اپنے گلے میں ڈال لیا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے مبارک کو چبانے لگی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور کہنے لگی کہ ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا۔ مجھے اپنے باپ عتبہ اور بھائی بیٹے اور چچا کے قتل پر صبر نہیں آتا تھا، لیکن آج میری دلی خواہش پوری ہو گئی۔ ہندا وحشی سے کہنے لگی کہ تو نے میرے سینے کا غم ختم کر دیا ہے، میں تمہاری ہمیشہ احسان مند رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں راکھ ہو جائیں گی۔ معزز دوستو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے ٹکڑے میدان احد میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ کی آپ پر رحمت نازل ہو، آپ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں بازی لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم آپ کے بدلے میں 70 کفار کا مطلع کروں گا، یعنی ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، جس پر اس موقع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وحی نازل ہوئی۔ رب کریم سورۃ نحل کی آیت نمبر 126 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر تم سزا دو تو ایسے ہی سزا دو جیسے تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے۔ تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ اس حکم ربانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ارادہ ترک فرما دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلع یعنی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بھی منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت پر شدید غمگین تھے، جس پر رب کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں اور جنت الفردوس میں اسد اللہ اور اسد الرسول یعنی اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھ دیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے تمام شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ادا کروایا، جبکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ ادا کروایا، اس کے بعد ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور جسد خاکی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے سامنے رکھ دیا جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری ہر صحابی کا نماز جنازہ ادا کرواتے۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ ادا کیا گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت و بہادری پر مبنی ایک علمی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ اسلامی طریق سے جڑی ایسی مزید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔